واقعہ یہ ہوا، حضور کے ایک صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والدین کا نام بھی سن لیجئے، حضرت عمار کے والدین، حضرت عمار کے باپ کا نام ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اسلام کے بالکل آغاز کا دور ہے، اسلام کی شروعات ہے، مکی زمانہ ہے، مکی، جب کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور مومنین کی تعداد بولیے کم تھی، گنتی کے چند ایک مسلمان تھے، اور وہ شدید ابتلاء و آزمائش کا دور تھا، بڑا کٹھن زمانہ تھا۔ اس وقت اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے موت سے کھیلنا ہے، اس نے موت کو اپنے گلے لگانا ہے، اس نے موت کو دعوت دینی ہے، اس نے تکلیفوں کی کانٹوں کی سیج پر اس نے چلنا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ کافروں کے سردار اس مومن کو، اس مسلمان کو پکڑ لیتے، اس کو سزا دیتے، مارتے، پیٹتے، زد و کوب کرتے، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے، لالچ دیتے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایمان سے روکنے کی کوشش کرتے۔ لیکن صدقے ان صحابہ کرام کے، انہوں نے ہر مشکل کو گلے لگایا، ایک ہی بات کہی، جو ہوتا ہے کر لو، ہم اسلام کو کسی صورت کسی قیمت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو حضور کے غلام بنے پکے غلام بنے، جو حضور کے عاشق بنے پکے عاشق بنے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا او رجے دوہی جہانی۔ کہا نہ کوئی لالچ اور نہ کوئی خوف، نہ کوئی دھمکی چلے گی، نہ کوئی لالچ چلے گا، مارنا ہے مار دو، تم دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دو، سارے خزانے نیچے ہیں، محمد عربی کا حسن اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اب بات بڑے غور سے سنیے گا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، عورتیں بڑی جلدی اپنی بات سے پھسل جاتی ہیں، لیکن صدقے اس عورت کے کہ جس کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ گرا دیے گئے، پر اس نے حضور کی غلامی نہیں چھوڑی۔ ہائے ہائے ہائے، حضور کی غلامی نہیں چھوڑی۔ کیا تکلیف دی گئی ان کو، کیا دکھ دیا گیا، سنیے گا، یقین جانیے کلیجہ منہ کو آتا ہے جب آدمی اس داستان کا صرف تصور بھی کرتا ہے۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نگاہیں، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا داستان ہے دکھ بھری، ہمیں معلوم نہیں ہے یہ داستان۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان، جس کو اندام نہانی کہا جاتا ہے، اس جگہ پر ابو جہل نے تلوار ماری، زخم کیا، خون بہہ گیا، اور پھر آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی گئی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، جسم چر گیا، 2 حصے ہو گئے۔ اور یہ وہ خاتون ہے، خاتون اول بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ عورت ہیں، خوش بخت عورت ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی ہسٹری کے اندر شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ شہیدہ اول، بولیے سارے، کیا؟ شہیدہ اسلام کی پہلی شہیدہ، اور اسلام کا پہلا شہید کوئی مرد نہیں ہوا، عورت ہوئی ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہوئی ہے۔ آج کی عورت بھی سوچے، جو سڑکوں چوراہوں پر نکل کر کہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جو اس عورت نے قبول کی، تو فرمایا جان بھی لے لو، جان کی کوئی پرواہ نہیں،
لیکن میں اس محمد عربی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پہلی شہیدہ خاتون ہیں یہ. یاد رہے گی یہ بات. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں تو کہتا ہوں اگر اللہ کسی کو بیٹی دے تو اس خاتون کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھے. آج ہم بھول گئے ہیں صحابیات کے ناموں کو. ہمیں خبر ہی نہیں ہے ہماری صحابیات کتنی عظیم ہوا کرتی تھی. عورتیں کتنی عظیم تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اگر عورتیں اتنی عظیم تھیں تو اندازہ لگائیں مرد کتنے عظیم ہوں گے. یہ عورت کی استقامت ہے. کس کی استقامت؟ یہ عورت کی استقامت ہے. یہ عورت کی پامردی ہے. یہ عورت کی دلیری ہے. یہ عورت کی بہادری ہے. یہ عورت کی وہ عظیم داستان ہے کہ آج ہمیں اپنی ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت سمیہ کی یہ داستان سنانی چاہیے. ان عورتوں کو، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو صرف اپنے میک اپ کے لیے عصر کی مغرب کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، جو صرف اپنی نیند کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہیں. ان عورتوں کو حضرت سمیہ کی یہ داستان سنانی چاہیے. اندازہ تو لگائیں جسم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے. چر گیا ہے جسم، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے جسم، مگر اس عورت نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر یا کلمہ زبان سے کہنا بولیے پسند. شہادت قبول کر لی، کفر قبول نہیں کیا. بعد ازاں ان کے خاوند یعنی حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح تکلیف کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ پہلا مرد شہید ہے. یاد رہے گا ان کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ اور پہلا مرد شہید حضرت یاسر. اب دونوں کی لاش سامنے پڑی ہے. اور یہ بھی بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ یہ جو دونوں کی شہادتیں ہوئی ہیں یہ حضرت عمار کے سامنے ہوئی ہیں. یعنی ایک بیٹے کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا، ایک بیٹے کے سامنے ایک ماں کو شہید کیا گیا. اب ماں بھی شہید ہے، باپ بھی شہید ہے. ابو جہل کہتا ہے عمار کو، اے عمار بتا زندگی چاہیے کہ موت چاہیے؟ کفر قبول کرتا ہے یا اسلام پہ ہی رہنا چاہتا ہے؟ اب نہ جانے ان کے دل کی کیا حالت تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. جس کے سامنے ماں کی بھی میت پڑی ہو اور جس کے سامنے باپ کی بھی میت پڑی ہو اور تبھی موت نہ ہو، اتنی اذیت ناک موت دی گئی ہو، اس بیٹے کے اوپر گزرتی کیا ہے اس کا ذرا تصور کر لیجیے آپ. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے با دل نخواستہ اپنی زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا. فرمایا میں کفر کو قبول کرتا ہوں. اب جب ادھر انہوں نے کفر کو قبول کرنے کی بات اپنی زبان سے کہی، ادھر کسی صحابی نے جا کر حضور کی بارگاہ میں خبر دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی افسوسناک خبر لایا ہوں، عمار کافر ہو گیا ہے. کسی نے جا کر یہ خبر دی. ابھی حضرت عمار حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں تھے، لیکن اسی وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبر جھوٹی ہے. میں قربان جاؤں اپنے آقا کے علم پر. بولیے حضور نے کیا فرمایا؟ خبر جھوٹی ہے. عمار کیا کہہ رہے ہو؟ عمار کافر ہو گیا؟ میرا عمار وہ عمار ہے جس کے جسم کا انگ انگ ایمان کے اوپر اب بھی قائم اور دائم ہے. اس کے گوشت میں اسلام ہے، اس کے خون میں اسلام ہے، اس کی رگ رگ میں اسلام ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اس کا دل اور اس کا پورا جسم اور اس کا سینہ اور اس کا دماغ اسلام سے معمور ہے، اسلام سے جگمگا رہا ہے. میرا عمار کافر نہیں ہوا، عمار مسلمان ہے. عرض کیا حضور اس نے کہہ دیا ہے، کلمہ کفر کہہ دیا ہے. فرمایا کہہ دیا ہوگا، ہے مسلمان. بولیے نا، ہے مسلمان ہی، وہ نہیں کافر ہو سکتا. وہ کیسے کافر ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد حضرت عمار حضور کی بارگاہ میں آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ کر حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے عرض کیا، روتی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا چلا میں نے کیا کہہ دیا ہے، میری زبان پہ کلمہ کفر آ گیا ہے، حضور بتائیں کیا میری کوئی معافی بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ مجھے کیا معاف بھی فرما دے گا؟ اب حضور کو تو پتا تھا حضرت عمار کے دل کا، وہ پہلے بتا چکے تھے صحابہ کو، اے لوگو میرا عمار کافر نہیں ہو سکتا۔ اب جب حضرت عمار نے کویسچن کیا حضور کیا میری بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے، میں تو کفر بول آیا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے، تو حضور نے کویسچن کیا، سوال کیا، اے عمار مجھے ایک بات بتا دے، جب تو زبان سے کفر کہہ رہا تھا اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ نہیں سمجھ آ رہی شاید آپ کو، اس وقت تیرے، بولیے نا، اس وقت تیرے زبان سے تو نے کفر بول دیا، پر مجھے یہ بتا اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ حضور دراصل صحابہ کو بتانا چاہتے تھے، خود تو پہلے گواہی دے چکے تھے حضرت عمار کے مومن ہونے کی، اور کتنا خوش بخت ہے عمار، شہید ماں کا بیٹا، شہید باپ کا بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جس کے ایمان کی گواہی حضور خود دے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کس کا ایمان حضور قبول کریں گے، کس کا قبول نہیں کریں گے، کس کی نمازیں قبول ہوں گی، کس کی رد ہوں گی۔ عمار تیری مرکز مبارکہ پر کروڑہا سلام ہوں، تیرے ایمان کی گواہی تیرے نبی نے خود اپنی زبان سے دی ہے۔ اللہ تو حضور نے جب پوچھا عمار بتا اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ حضرت عمار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمہ ادا کیا، مطمئنم بالایمان، حضور جب میں نے کلمہ کفر کہا تو اس وقت میرا دل ایمان سے لبریز تھا، میرا دل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، میرا دل ایمان پر مطمئن تھا، ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل ایمان سے خالی نہیں ہوا۔ حضور نے بشارت دی، خوشخبری دی، اے عمار پھر تجھے خوشخبری ہے، جو تو نے زبان سے کفریہ کلمہ کہا ہے رب اسے معاف فرما دے گا۔ اب یہ بات تو ہو گئی بارگاہ مصطفیٰ کی، کہاں کی بولیے؟ اتنی بات تو ہو گئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگلی بات بارگاہ خدا سے آ گئی۔ یہ آیت اتر آئی جو میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا رہا تھا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کتنا عظیم ہے حضور کا وہ صحابی کہ جس کے ایمان کی گواہی حضور نے اپنی زبان سے دی، اور جس کے ایمان کی گواہی رب نے قرآن کی آیت نازل کر کے دی۔ قرآن کی آیت اتر آئی عمار کے ایمان پر، اور رب نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ عمار نے اگر کلمہ کفر کہا ہے، جان بچانے کے لیے کہا ہے، اور میں نے اپنے عمار کا یہ جرم معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ رب نے خود فرما دیا قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل، رب تو دل کو جانتا ہے نا، اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا، اس کا دل ایمان سے جڑا ہوا تھا، تو اس کا جرم میں نے کیا کر دیا بولیے؟ معاف کر دیا۔ لیکن جو اندر سے بھی کفر بول دے، جو اندر سے بھی کفر بول دے، باہر سے بھی کافر، اندر سے بھی کافر، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اب یہاں ایک نقطہ وہ بھی عرض کرتا چلوں، بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، کہ ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ جان بچانے کے لیے اگر کوئی کفریہ کلمہ زبان سے بول دے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، بولا جا سکتا ہے۔ رب کے ہاں یہ قابل معافی جرم ہے، بولیے قابل، رب کے ہاں اس جرم کی معافی ہے، مواخذہ نہیں ہوگا، سزا نہیں دی جائے گی، قابل معافی جرم ہے، رب معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے رخصت۔
رخصت سے اگلا درجہ ہے، اسے کہتے ہیں عزیمت۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے اگر جان بھی جاتی ہے تو دے دو، کفر زبان سے ادا نہ کرو۔ اگر کوئی عزیمت کے راستے پہ چلے گا اور اپنی زبان پر کلمہ کفر لانے کو پسند ہی نہیں کرے گا اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے ایمان کی گواہی دے گا، اپنے ایمان کا اقرار کرے گا، جان جائے تو چلی جائے، وہ سولی پہ چڑھنا، سولی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈال لے اور جان جانے آفریں کے سپرد کر دے مگر کلمہ کفر نہ کہے تو اللہ کے ہاں اسے شہید کہا جائے گا، اسے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، جیسا کہ اس کی مثالیں ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال اور آپ کے پورے خاندان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، فرمایا جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ جان تو دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ یہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے، یہ انعام اور اکرام کا راستہ ہے، یہ بڑے درجوں کا راستہ ہے۔